حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نور الہدیٰ باب التیمم الصفحہ 32. عبارت ہم پڑھیں گے الثانی سے. الثانی العذر المبیح للتیمم كبعده میلا عن ماء ولو في المصر وحصول مرض وبرء يخاف منه التلف أو المرض وخوف عدو وعطش واحتياج لعجن لا لطبخ مرق ولفقد آلة وخوف فوت صلاة الجنازة أو عيد ولو بنا وليس من العذر خوف فوت الجمعة والوقت. نور الہدیٰ کی اتنی عبارت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے توفیق کی عنایت کی گزارش ہے اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے. الثانی کا معنی دوسرا ہے، اور یہ الثانی کا ترتب ہے الاول پر. اس سے پہلے بالکل اس باب کی ابتدا میں تھا یصح بشروط ثمانیۃ، کہ تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے 6 شرطوں کے ساتھ، یعنی جب یہ 6 شرطیں پائی جائیں. تو پہلی شرط اس میں نیت تھی. اب دوسری شرط ایسا عذر ہے جس عذر کی وجہ سے تیمم کر لینا جائز ہو جاتا ہے. العذر موصوف ہے اور المبیح للتیمم صفہ ہے، اور موصوف اور صفہ مل کر یہ مبدل منہ ہے، اور نمبر 1 سے لے کر نمبر 8 تک یہ بدل ہیں یا معطوف علیہ اور عطف بیان ہیں. اور معطوف علیہ اور عطف البیان یا مبدل منہ اور بدل الکل مل کر یہ خبر ہے الثانی کی. تو وہ اعذار بیان کر رہے ہیں جن اعذار کے ہوتے ہوئے تیمم کر لینا جائز ہوتا ہے. تیمم کرنا ضروری نہیں ہے، تیمم کرنا جائز ہے، بلکہ ایسے میں اگر تھوڑی سی مشکل کو برداشت کرتے ہوئے وضو ہی کرے تو وضو کے اندر ثواب اور وضو کے اندر برکت زیادہ ہے. تو پہلا عذر جس کی وجہ سے تیمم کر لینا جائز ہوتا ہے وہ کسی شخص کے پانی کا 1 میل دور ہونا. اس میں کوئی شرط نہیں کہ وہ شہر میں ہو یا مسافر ہو یا مقیم ہو. اگر وضو کرنا ہے اور وضو کے لیے اس جگہ پر پانی میسر نہیں ہے، غلبہ ظن ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر پانی ملے گا، اس سے کم نہیں ملے گا، تو ایسا شخص بغیر وضو کیے ہوئے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. اگر پانی اس سے یا وہ پانی سے 1 میل کے فاصلے پر ہو. وحصول مرض، پر بیمار ہو جانا، مرض کے حصول، یا تو بیمار نہیں ہے اور پانی کے استعمال سے بیمار ہو جاتا ہے، یا پھر بیماری ہے اور پانی کے استعمال سے اس بیماری کے اندر اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وضو کرنا جائز ہوگا. وحصول مرادن، اور بیماری کا حصول. وبردن یخاف منہ التلف او المرض، اور ایسی سردی جس سردی کی وجہ سے کسی عضو کا ڈس ایبل ہو جانا یا اس شخص کا بیمار ہو جانا لازم ہو، تو ایسی ٹھنڈک میں بھی ٹھنڈے وضو سے ایسی صورت میں تیمم کر لینا جائز ہے. یعنی سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اور ٹھنڈے پانی کو اگر استعمال کرتا ہے تو اس کا کوئی عضو ناکارہ ہو جاتا ہے یا اسے بیمار کر دیتا ہے، تو تیمم کر لینا جائز ہے. سردی ہے، پانی موجود ہے، ٹھنڈا ہے، اور اس کو گرم کرنے کا انتظام بھی موجود ہے، اور تو ایسی صورت میں وہ تیمم نہیں کرے گا. ہاں، تیمم اس وقت کرے گا جب سردی ہے، پانی یا تو موجود ہی نہیں یا پانی موجود ہے
اور اس کو ٹھنڈا وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈا نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ آگ نہیں جلا سکتا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ برتن کو آگ کے تک لے جا بھی نہیں سکتا۔ تو ان صورتوں میں اگر سردی ایسی ہے جس کی وجہ سے جسم کے حصے کا کٹ جانا، یا ایک شخص کا کچھ وقت کے لیے معطل ہو جانا لازم آتا ہو، یا اس سردی سے اگر تیمم وضو کرے گا تو اسے اس کی مرض لگ جائے گی، تو ان ساری صورتوں میں تیمم کر لینا جائز ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، جیسے دور ہونا اس کا 1 میل پانی سے اگر ہو وہ مصر میں، اور حصول مرض اور کسی بیماری کا حاصل ہونا، و برد اور سردی کا، ایسی سردی ہر ایک سردی نہیں، ایسی سردی جسے تلف کا اندیشہ ہو یا بیمار ہونے کا اندیشہ، و خوف عدو، دشمن کا خوف ہو۔ پانی ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے، وضو بھی کر سکتا ہے، لیکن دشمن کا خوف ہے کہ اگر یہ وضو کرنے میں مصروف ہو جائے گا تو دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا، یا اس کے مال کو نقصان پہنچائے گا، یا اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے گا، یا ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے گا، تو ایسی صورت میں اس عمل سے رک جانا جائز ہے۔ وہ خوف عدو، دشمن کا خوف ہے کہ اس کی ذات کو نقصان پہنچائے گا، اس کے مال کے نقصان پہنچائے گا، یا جس قافلہ کے اندر یہ ہے اس قافلہ کی نگرانی کر رہا ہے، اس قافلہ میں کسی شخص کی جان کو نقصان پہنچائے گا، یا اس کے مال کو تلف کر لے گا، تو ایسی ساری صورتوں میں وضو کی بجائے تیمم کر کے نماز کو پڑھنا جائز ہے۔ وہ عطشن، پیاس ہے، یعنی سفر کر رہا ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے، اگر پانی سے وہ وضو کر لیتا ہے تو اسے غلبہ ظن سے یہ ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے اور جلدی سے اس کے لیے وہ چیز میسر نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ اس کے دوست کے اس قافلے میں ہے، دوسرے لوگوں کے پاس پانی ہے، اور وہ پانی اگر اس کو دیتے ہیں تو وہ بھوکے رہتے ہیں، تو پھر بھی تیمم کرنا جائز ہوگا۔ قافلہ ہے اور قافلہ میں سواری کے جانور کے لیے پانی کی قلت ہے، اپنے لیے بھی پانی ہے مگر پانی کو استعمال کرتا ہے تو سواری کو پانی میسر نہ آئے گا، ان ساری صورتوں میں اس شخص پر تیمم کر لینا جائز ہے۔ عطش پیاس کو کہتے ہیں۔ اور آٹا گوندنے کی احتیاج، آٹا گوندنا ہے اور پانی نہیں ہے، پانی ہے اور اگر اس پانی کو استعمال کرتے ہیں وضو کے لیے تو آٹا گوندنے کے لیے پانی نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں تیمم کر لینا جائز ہے، لیکن آٹا گوندنے کے لیے تو پانی کو استعمال کرنے کی بنیاد پر تیمم کر لینا جائز ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شوربہ بنانے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ روٹی کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا، مگر پتلی روٹی کے ساتھ آدمی کا گزارا ہو جاتا ہے، شوربے کے ساتھ بغیر آدمی کا گزارا ہو جاتا ہے، لہٰذا آٹا گوندنے کے لیے اگر اور پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن سالن کا شوربہ بنانے کے لیے، شوربے میں اضافہ کرنے کے لیے پانی کو استعمال کرنے کی بنیاد پر اگر پانی کم ہو تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ والے فقد اور واحتیاج پڑھنا ہے، اس کو الف نہیں پڑھنا ہے، اس کا حمزہ اس کا وصلی ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے، اور حمزہ قطعی کو چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے، ہونا چاہیے تھا واحتیاج، ٹھیک ہے۔ والے فقد آلت، اور آلہ نہ اس کے پاس موجود ہو، سفر میں ہے، کنواں بھی ہے، پانی بھی ہے، مگر اس کے پاس پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی یہ تیمم کر لینا اس کے لیے جائز ہے۔ اور خوف فوت صلاۃ الجنازۃ او عید ولو بنان، ایسے ہی وضو کرتا ہے تو نماز جنازہ نکل جاتی ہے، یا وضو کرتا ہے تو ایک بہت خوبصورت کتاب جو ہے، ہاں، اور خوف فوت صلاۃ جنازۃ، اگر وہ وضو کرتا ہے اور وضو سے وقت لگتا ہے اور نماز جنازہ ختم ہو جائے گا تو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تیمم کر کے وہ شامل ہو سکتا ہے، یا نماز عید ہے اور نماز عید کے لیے اگر وضو کرنا لگتا ہے تو دیر لگتی ہے اور نماز عید نکل جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر کے نماز عید کے اندر شامل ہو جانا جائز ہے، چاہے بنا ہو، یعنی اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے جمعہ یا عید شروع کی، نماز کے اندر تھا، کوئی ایسی چیز واقع ہوئی جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کو وہی دقت کا سامنا ہے، تو پھر وہ تیمم کر کے
نماز ادا کر سکتا ہے۔ شاید مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اپنی تکلیف کی وجہ سے، کہ میری توجہ تکلیف کی طرف ہو جاتی ہے۔ صورت یہ ہے کہ نماز شروع کی وضو کر کے، اور نماز کے دوران حد سے لاحق ہو گیا، یہ وضو اس کا ٹوٹ گیا۔ اب اگر وہ وضو کر کے اس کے اندر شریک ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر شریک نہیں ہو سکتا تو ایسا شخص بھی جو بنا کرنے والا ہے وہ بھی وضو کی بجائے تیمم کر سکتا ہے۔ بنا یہ ہے کہ آپ نے نماز شروع کی اور نماز آپ کی نماز کے اندر کوئی ایسا حدث لاحق ہو گیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ مگر وضو یا تیمم کرنے کے بعد آپ وہیں سے نماز کو اگر شروع کرتے ہیں تو اس کو بنا کہتے ہیں۔ وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ خَوْفِ فَوْتِ الْجُمْعَةِ وَالْوَقْتِ۔ مصنف علیہ رحمہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ کا خوف جو ہے فوت ہونے کا، وہ عذر نہیں ہے، اور ایسے وقتی نماز کے فوت ہو جانے کا اگر اندیشہ ہو تو اس کے لیے بھی تیمم کرنے کا کوئی عذر موجود نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص وضو کرتا ہے تو وضو کے لیے پانی اس کو دور میسر ہے اور پانی تک جاتا ہے تو اس کا جمعہ نکل جاتا ہے، تو اس کو اس جگہ پر شامل ہو کر وضو ہی کرنا پڑے گا، جمعہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جمعہ اگر رہ جائے گا تو نماز ظہر ادا کر سکتا ہے، اور اگر وہ نماز ظہر کی ادائیگی کرے وضو کر کے تو اس کی نماز ظہر نکل جاتی ہے، تو پھر بھی یہ عذر نہیں رہے گا، کیونکہ نماز ظہر کا بھی قضا کی شکل میں بدل موجود ہے۔ ترجمہ آخر میں ایک بار پھر کرتا ہوں۔ دوسرا، ایسا عذر جو مباح کرنے والا ہے تیمم کو، العذر المبیح للتیمم، ایسا عذر جو آسان کر دے گا، ایسا عذر جو جائز کر دے گا تیمم کو، جیسے دور ہونا اس کا 1 میل ایسے پانی سے اگر یہ ہو وہ شہر میں، اور حصول و مرض، بیماری کا حصول یا ٹھنڈک کا، کہ خوف ہو اس سے عضو کے تلف ہونے کا، یا مرض لگ جانے کا، یا مرض میں اضافہ ہونے کا، وہ خوف عدو یا دشمن کا خوف ہو، وہ عطشن یا بھوک کا خوف ہو، وہ احتیاج لیجن یا آٹا گوندنے کے لیے حاجت ہو، نہ کہ شوربہ بنانے کے لیے، اور آلہ ہی نہ ہو، کنواں ہے، پانی ہے، نظر آ رہا ہے، اور اس بارگاہ کے پاس اس کا کوئی آلہ ہی موجود نہیں ہے، اور خوف ہونا نماز جنازہ کی نماز کا اور نماز عید کی نماز کا۔ اللہ تعالی ہمیں فقہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔